اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آمنت باللہ ورسولہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو على كل شيء علیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز ناظرین، بھائیوں، بہنوں، بزرگوں، السلام علیکم۔ دیکھیں، میں شیعوں سے مخاطب ہوں اور ان کے عالموں سے، جتنے بھی ان کے عالم ہیں، سب سے مخاطب ہوں کہ تم لوگ قیامت تک لگے رہو، قیامت تک لگے رہو، تب بھی قرآن سے امامت کا سلسلہ ثابت نہیں کر سکتے۔ اس امامت کے سلسلے کے حوالے سے میں پہلے بھی ان کی کتاب اصول کافی کا پوسٹ مارٹم کر چکا ہوں، اور آج جو میں روایت آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں، میں نے آپ کو بتایا نا کہ اس کا جو لکھنے والا ہے یعقوب کلینی دجال، مجھے نہیں سمجھ آتا وہ کہاں بیٹھ کے لکھتا رہا ہے، اور میں نے آپ کو اس کی بہت ساری اصول کافی کی من گڑت احادیث، قرآن میں تحریف، اپنی مرضی سے اپنا مطلب نکالنا، یہ سب ثابت کیا ہوا ہے۔ تو آج جو روایت میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں، اس روایت میں یہ یعقوب کلینی دجال جو ہے قرآن کی ایک آیت بتا رہا ہے، اور وہ بھی آدھی سے بھی کم، اور اس سے وہ پھر اپنا مطلب نکال رہا ہے کہ جی امام جعفر رحمۃ اللہ علیہ سے یہ قول ہے، اور ان کے نزدیک اس آیت سے امامت جو ہے، یعنی کہ امامت کا ثابت کرنا، امامت کے بارے میں یعنی کہ وہ ثابت کر رہا ہے۔ تو میں بھی آپ کے اسکرین پہ اس کا آپ کو یعنی کہ روایت دکھاتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک چیز آپ سے پوچھنا چاہوں گا۔ مجھے صرف اتنا بتائیں کہ اگر آپ کسی انسان کو پتہ بتائیں، کسی جگہ کا ایڈریس بتائیں، اور آپ کہیں تم نے یہاں سے ٹاؤن شپ جانا ہے، اب آگے نہ بتائے کہ وہ کہاں پہ ہے، یا وہ کس شہر میں ہے، یا وہ اس شہر میں ہے بھی کہ نہیں ہے، تو اس سے کیا ہوگا؟ اس کا مطلب تو یہ ہوگا کہ آپ نے ادھوری بات بتائی، وہ انسان کبھی بھی نہیں پہنچ سکتا۔ تو یعقوب کلینی دجال نے اپنی پوری اصول کافی میں آلموسٹ جتنی بھی روایتیں قرآن سے، جتنی بھی روایتوں میں قرآن کی آیتیں بتائی ہیں، وہ آدھی بتائی ہیں، پوری آیتیں نہیں بتائیں، اور ان کا مطلب اپنی طرف سے نکال کے امام سے منسوب کر دیا ہے کہ یہ آیت جو ہے امام کے بارے میں ہے۔ تو یہ آپ کے سامنے اصول کافی آ رہی ہے، ٹھیک ہے، جلد نمبر 2 ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا باب جو ہے یہ ہے 7واں، ٹھیک ہے، اور 7واں، اور اس کی روایت نمبر ہے 13، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کے سامنے عربی آ رہی ہے، میں آپ کو اس کا ترجمہ بتاتا ہوں۔ برید سے روایت ہے کہ میں نے امام محمد باقر رحمۃ اللہ علیہ سے سنا اس آیت کے بارے میں، تو وہ کیا فرما رہے ہیں، یعنی کہ اس آیت کے بارے میں جس کا ترجمہ ہے، جو میت کی طرح تھا ہم نے اس کو زندہ کیا اور اس کے لیے ایک نور قرار دیا کہ وہ اس کی روشنی میں لوگوں کے درمیان چلے۔ اب یہ آیت ہے بیسیکلی سورہ انعام کی آیت نمبر 122۔ پوری آیت میں آپ کو بعد میں سناتا ہوں، پہلے میں یہ روایت کمپلیٹ کر لوں۔ کے متعلق فرمایا کہ میت سے مراد وہ شخص ہے جو اپنی مشکلات کو نہیں پہچانتا، اور نور سے مراد امام ہے جس کی اقتداء کی جائے مشکلات میں، اور جو پیروی نہ کرے وہ اس کی مانند ہے کہ شبہات کی تاریکیوں میں اس طرح لپٹا ہوا ہو کہ اس سے نہ نکل سکے۔ یہ وہ ہے جو امام کی معرفت نہیں رکھتا۔ پھر اس آیت کے حوالے سے روایت جو کہ وہ میں نے آپ کو سنا دی۔ اب ہم اس کا پوسٹ مارٹم کرتے ہیں، میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ کلینی دجال کتنا بڑا جھوٹا اور دجال انسان ہے، کہ میں نے کہا نا کہ شیعوں تم قیامت تک لگے رہو، تب بھی تم قرآن سے امامت ثابت نہیں کر سکتے۔ یہ جی آپ کے سامنے آ رہی ہے سورہ انعام آیت 122۔ اللہ عز و جل فرماتے ہیں او من کانا میتن فاحییناہ
وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ۔ اب آپ دیکھیں کہ اس نے یہاں تک پڑھا اور اس کے بعد یعقوب کلانی دجال نے منقول کر دیا باقر رحمۃ اللہ علیہ سے، اور منقول کر کے باقاعدہ طور پہ یہ بتا دیا کہ یہاں بات امام کی معرفت کی ہو رہی ہے، جبکہ ابھی ہم اس آیت کو آگے پڑھیں گے۔ اللہ عز و جل فرماتے ہیں اس کے بعد کمم مسلہ فی ظلمات لیسا بخارج منہا کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون۔ آپ اس کا ترجمہ سنیں۔ بھلا جو کوئی تھا مردہ پھر ہم نے اسے زندہ کر دیا، ہم نے اس کے لیے روشنی کر دی، اب اس کے ساتھ وہ چل رہا ہے لوگوں کے مابین۔ کیا وہ اس شخص کی طرح ہو جائے گا جو اندھیروں میں بھٹک رہا ہو اور اس سے وہ نکلنے والا بھی نہ ہو؟ اس طرح مزین کر دیا گیا ہے ان کافروں کے لیے جو کچھ یہ کر رہے ہیں۔ اچھا، میں یہاں تھوڑا سا آپ کو کچھ چیزیں سمجھاؤں تاکہ آپ کو اچھے طریقے سے کلیئر ہو جائے۔ اس سے مانوی حیات و ممات مراد ہے، یعنی کہ ایک شخص جو اللہ سے واقف نہیں تھا، صرف دنیا کا بندہ بنا ہوا تھا، اس کی انسانیت در حقیقت مردہ تھی، وہ حیوان کی حیثیت سے تو زندہ تھا لیکن بحیثیت انسان وہ مردہ تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسے ایمان کی ہدایت دی تو اب گویا وہ زندہ ہو گیا۔ اچھا، آگے مثال کے طور پر اب یعنی کہ یہ جو آگے یعنی کہ وَجَعَلْنَا لَهُ والی بات ہے، اس میں مثال کے طور پر ایک وہ شخص تھا جسے پہلے ہوش نہیں تھا، کبھی اس نے نظریاتی معاملات کی پیچیدگیوں کی طرف توجہ ہی نہیں کی تھی، لیکن پھر اس کو اللہ نے ہدایت دے دی، نور قرآن سے اس کے سینے کو منور کر دیا۔ اب وہ اس نور میں آگے بڑھا اور بڑھتا چلا گیا، جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حق کی طرف متوجہ ہونے میں 6 سال لگ گئے، اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی 6 سال بعد یعنی کہ وہ ایمان لائے، لیکن اب انہوں نے قرآن کو مشعل راہ بنایا اور اللہ کے رستے میں سرفروشی کی مثالیں پیش کی۔ دوسری طرف وہ لوگ بھی تھے جو ساری عمر انہی اندھیروں میں ہی بھٹکتے رہے اور اسی حالت میں انہیں موت آئی۔ تو کیا یہ دونوں طرح کے لوگ برابر ہو سکتے ہیں؟ تو یہاں بات قرآن کی ہو رہی ہے اور وہ اس نور سے مراد امام بتا رہا ہے۔ میں نے کہا نا شیعوں، تم قیامت تک تمہاری نسلیں برباد ہو جائیں گی، تباہ ہو جاؤ گے، تم لوگ مر جاؤ گے، لیکن تم قرآن سے امامت ثابت نہیں کر سکتے۔ تم جو مرضی کر لو، تم ثابت نہیں کر سکتے۔ تو یہ ہے اصل چہرہ۔ یہ روایت آپ کے سامنے، قرآن کی آیت، آپ خود اس کا ترجمہ کریں، اس سے پچھلی آیت پڑھیں، اس سے اگلی آیت پڑھیں، میں چیلنج دیتا ہوں، مجھے ثابت کریں اپنی ان من گھڑت جو لکھی ہوئی تمہارے دجالوں نے بکس لکھی ہوئی ہیں جو تمہارے دجالوں نے، ان سے ہٹ کے مجھے ثابت کر کے دکھاؤ کہ یہاں کہاں امام کا ذکر ہے، یہاں نور کا مطلب قرآن ہے۔ خدا را ابھی بھی آپ لوگوں کی آنکھیں نہیں کھلتی۔ شیعہ حضرات، تم لوگوں سے مخاطب ہوں، تم لوگوں کی کتابیں من گھڑت ہیں، جھوٹ بولتی ہیں، قرآن میں تحریف، قرآن کا ترجمہ بدلتی ہیں، آیتوں کو آدھا آدھا کاٹ کر اپنی مرضی کا مطلب نکالتی ہیں، اور تم ابھی بھی لا علم ہو۔ اللہ عز و جل ہم سب کو ان دجالی فتنوں سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔